أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جی حامدہ و مصلیٰ اما بعد، تو آپ کے سامنے سورۃ الانشراح ہے۔ سورۃ الانشراح کو سورہ انشراح بھی کہتے ہیں اور سورہ الم نشرح بھی کہتے ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ نے سنا بات آئی تھی والضحیٰ سے جو 22 سورتیں ہیں، اس میں بالعموم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، آپ پر جو انعام ہوئے، آپ پر جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نوازشیں ہوئی، اور بہت جگہوں پر قیامت کے ذکر ہے اور اس طرح کی چیز۔ پچھلے ہفتے آپ نے سماعت فرمائی کہ الم نشرح لک صدرک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، کشادہ نہیں کر دیا؟ بہت لمبی بات ہوئی تھی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور آپ سے آپ کے اس بوجھ کو ہٹانا دیا، دفانا کر دیا جو آپ کی کمر کو توڑ رہی تھی۔ یہ محاورہ ہے کہ انسان کے جسم پہ بوجھ ڈالیے تو زیادہ وزن ہو تو انسان جھک جاتا ہے، جھک جانے سے مراد اس کی کمر جھک جاتی ہے۔ بات بہت لمبی آئی تھی کہ بوجھ سے کیا مراد تھا۔ ایک تو عام بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا کام آپ نے کیا جو مصلحت کے خلاف یا اس وقت کے خلاف، پھر آپ کو لگا کہ نہیں، اگر یہ نہ کیا جاتا، یہ کیا جاتا، اور پھر اس کو لے کر آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، ہے نا، اس طرح کی چیزیں۔ اور ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ خود نبوت کے شروع کے دور میں دعوت کا کام نہایت ہی مشکل تھا۔ کفار اور نئے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، پھر اس پر حالات، اب طائف کے احوال دیکھ لیں، خود مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طرح طرح کے حالات آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی بتائی گئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول جب ہوتا تو وحی کے نزول کی سختی آپ محسوس کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتہ بتایا کہ جب پہلی آیت نازل ہوئی، وہ پہلی آیت پر اب اس میں یہی ہے نا، تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور پڑھ نہیں پا رہے تھے۔ اور پھر بہت لمبی گفتگو ہوئی تھی پچھلے ہفتے کہ پھر پڑھیں آپ، تو شروع میں یہ سب بہت دقت طلب چیزیں تھی، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تو جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان اور بوجھل رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ تمام چیزیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس پہ بھی لمبی بات آئے گی کس طرح آپ آج دنیا میں دیکھ لیں، جہاں اللہ کا نام ہوگا، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، وہاں رسول اللہ کا ذکر ہوگا ہی ہوگا، کہ حتیٰ کہ کوئی انسان اگر اللہ کو ایک مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول نہ مانے، جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہ مانے، اللہ کا رسول نہ مانے، اور یہ کہ زبان سے کہے، دل سے نہ مانے، دل سے مانے، زبان سے نہ کہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ وعظ میں، تقریر میں، اذان میں، نماز میں آپ سوچتے چلے جائیں، بولتے چلے جائیں۔ یہاں تک آپ پچھلے ہفتہ سماعت فرما چکے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا سے آج کا سبق ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک عسر کہتے ہیں پریشانی، دقت، آزمائش، حالات، عسر عین کے ساتھ، اور یسر یا کے ساتھ آسانی، خوشحالی اور فارغ البالی تمام چیز۔ تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے،
اور یقیناً پریشانی کے ساتھ آسانی. ترجمہ اس کا کیا مطلب؟ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اچھا یہاں پہ اس نے یہ کہہ دیا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کافی تھا کہ بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، لیکن یہاں پہ 2 مرتبہ لایا گیا جملے کو، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دونوں کا ایک ہی معنی. تو ایک تو واضح معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ میرے محبوب جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، آپ جب دیکھیں یہ جو ابھی یہاں سے 22 صورتیں چلیں گی نا وضوحات سے لے کے آخر تک، پتہ ہے جب ہم سیرت کو پڑھے ہوتے ہیں پھر سننے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ ایک پچھلے ہفتے بات آئی تھی نا، یہاں سے ایک آیت کے اندر وہ پورے سیرت پوشیدہ ہے، اور ہم لوگ ہیں کیا شارٹ کٹ کے عادی ہیں، اور ہم سے یہ ہوتا نہیں، اور اگر صرف ہم اشارہ میں بات کرتے چلے تو پھر آپ کو لگے گا آج درس کو آنے مزہ نہیں آتا ہے کہ نہیں، اور بات کھولیں گے تو پھر آپ ہی شکایت کیجیے گا یار بہت ٹائم ہو جاتا ہے. مطلب ہم پھنسے ہوئے ہیں، وہ کہاوت ہے نا کیا ہے، نہ اگلنے میں نہ نگلنے میں، ایسے بہر کے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سیرت پڑھنے اور سیرت سننے کا شوق کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم پڑھے لکھے تو خود پڑھیں، اور ہم بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو علماء کی صحبت میں بیٹھ علماء سے پوچھیں کبھی جائیں حضرت ذرا غزوہ بدر بتائیے، حضرت ذرا غزوہ احد کے بارے میں کچھ بتا دیں، حضرت ذرا بتائیں ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملہ. یہ چیز ہے اب یہ ختم ہو گئی، بیکار کے کام کے لیے بہت ٹائم ہونے لگے. اللہ معاف کرے، ہم سب میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں. اگر عوام کے اندر یہ شوق نہیں ہے تو میں نے ان کے اندر یہ شوق کہاں پیدا کیا؟ ہم سب ذمہ دار. عالم یہ کہہ کر نہیں بچ جائے گا کہ ہم سے پوچھنے نہیں آئے. اب وہ بات نہیں نہ رہی قوم کے اندر، اب تو قوم کو جھنجھوڑ کر جگانا پڑے. زیادہ مت جگائے گا تو بڑا ہو جائے گا، ٹائم تک جگانا ہے، زیادہ جگہ دیجیے گا تو معاملہ گڑبڑا جائے گا، بہت زیادہ گڑبڑا جائے گا. کچھ لوگ تو بہت عجب قسم کے اندر بس ٹھیک ہے جو چلنا چلنا. تو آپ لوگ جو جمعہ والا مجمع ہے نا، جو گنے چنے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، ایک کیا اس کو کہتے ہیں، ایک فکر کے ساتھ بیٹھا کریں. یاد رکھیں انشاءاللہ العزیز. دیکھیے اللہ کے نبی جب کھڑے ہوئے کتنے تھے بولیے نا، اکیلا تھے نا، اور آپ کے اندر اخلاص تھا، للہیت تھی. سب سے بڑی چیز ہے اخلاص. اللہ تعالیٰ مجھ ذلیل کو بھی عطا فرمائے. اخلاص نہیں ہونے کے بنا پہ حالات، ابھی بات آگے کھلے گی. آپ کوئی کام کریں سب سے پہلے بار بار اللہ کے سامنے روئیں، گرائیں، مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص دے. خدا کی قسم جب اخلاص ہوگا تو پھر وہ کام کیسے ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. ایک دو بات بتلاتا ہوں. دارالعلوم دیوبند مدرسہ ہے، نام سنیں گے آپ کو، بہت مشہور قصہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. ایک انار کا درخت تھا ہے نا، جب ہندوستان کے اندر پورے مدارس پہلے دلی جو علمی دین کا علمی علوم شریعہ کا گڑھ مانا جاتا تھا، اور جب انگریزوں نے پورے بڑے بڑے مدارس اور مساجد اور خانقاہوں میں بلڈیزر چلا دیا. آپ پنجاب چلے جائیں، آج بھی 1948 کے بعد جو حالات آئے تھے، پنجاب پورا مسلم علاقہ تھا، آج بھی وہاں ایسی مساجد ہیں، بڑی مسجدیں، بڑی وہاں وہ استقبال خانہ، اور وہاں یا تو پھر وہ کیا اس کو کہتے ہیں گرجا، یہ ان کا جو ہوتا ہے پنجابیوں کا سکھوں کا گرجا ہوتا ہے، گرودوارا، ہاں گرودوارا ہے، یا پھر وہ جانور وغیرہ بندھا ہوا. ابھی آج کل کی خبریں بتلا رہے ہیں لوگ، وہاں جاتے ہیں بتاتے ہیں، ہم لوگ تو نہیں گئے. تو بڑے حالات آئے. ویسے موقع پہ اللہ والوں نے سوچا کہ بھائی علم دین کی بقا، اور علم دین اگر یہ مدارس کسی قلعے کا تو نام نہیں، مدارس سے مراد علم دین کا سیکھنا سکھانا. اور اگر علم دین کا سیکھنا سکھانا نہیں ہوا تو پھر سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے گا نا. پھر وہی ہوگا کہ ہم عبداللہ ہوں گے، اور پھر ہم مفتی کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے، اور یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، اور سب کچھ کر لیں گے، اور ہم کو لگے گا کہ ہم تو مسلمان ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے، ہے نا. ابھی دیکھیے ابھی ہولی بھی وش کریں گے، دیوالی سب کچھ وش کریں گے، اور کہیں گے نہیں کرنا پڑتا. کیا کرنا پڑتا؟ اللہ کو مرنے کے بعد کیا منہ دکھائیں گے؟ کرنا پڑتا ہے. سب بیکار کی بات ہے، بیکار کی چیز ہے. نیتا لوگ کا معاملہ اور پھنسے گا. جو نیتا جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سب میں عش وش کرنا شروع کر دیتے. بات کھلی تو بتا دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جیے. نیتا آپ آج ہے کل نہیں رہیے گا، ہے نا. سب کچھ دنیا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیسے سورما، اور کیسے بہادر، اور کیسے زعماء قوم. دیکھیں ابھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب
دامت برکاتہوں کو ہم سب سنے ہوں گے، جانتے ہوں گے. ابھی ہم ان کے لیے سال ثواب بھی کریں گے انشاءاللہ. کتنے آنکھیں نم ہوں گے، لیکن کیا کیجیے گا، دنیا یہی ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا، جو آیا ہے وہ جائے گا. اور کامیاب وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے سوچے اور فکر کرے. اور اس کے علاوہ جہاں ادھر ادھر میں وہ لگ گیا تو پھر وہ ٹھیک ہے. تم کوئی آدمی دنیا میں کیا حاصل کر لے. ابھی ایک ملک کے اعتبار سے ایک دیش کا سب سے بڑا عہدہ کیا ہوتا ہے؟ راشٹرپتی یا صدر. اس کے بعد بھی تو موت ہے جی، اور ایک جنت ہے. اگر ہم دنیا کچھ بھی حاصل نہیں کی، اللہ کو راضی کر لیے، انشاءاللہ العزیز اللہ وہ دے گا جو کبھی ختم ہونے والی. تو اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. دیکھیے بات کہاں سے کہاں نکل گئی. بات یہاں چلی تھی کہ یہ تو اولن تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو حالات دقتیں ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہے. اور 2 بار کیوں لایا گیا؟ 2 بار لا کر کے مزید تاکید، تاکہ میں کہنا بھائی چلو کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کا ہیلپ کر دیں گے. اور پھر بھی تھوڑا دل میں خدشہ رہتا ہے، لیکن جب ہم دوبارہ کہہ دیں گے بھائی آپ گھبرا کہہ رہے ہیں، شام میں آئیے گا آپ کا کام ہو جائے گا. اب 2 بار جب ٹائٹ ہو کر کے کہیں گے تو آپ کو لگے گا کیا مولوی صاحب پکا جھاڑ پھونک کر دیں گے، اب معاملہ ٹائٹ ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ بات سمجھے، توجہ رکھو. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے یہاں پہ قانون بتا دیا گیا. دیکھیے یہ آیت اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے نا، لیکن حکم اور اس کی فضیلت عام. اب ایک قانون بتا دیا گیا دنیا کے اندر، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ جو بھی ہو اگر وہ پریشان ہے، دکھ تکلیف میں ہے، تو قرآن نے صاف فرما دیا یسرا کہ پریشانی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی، آپ پریشان نہ ہو، گھبرائیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے ایک پتھر دیکھا اور کہا کہ یہ پتھر اگر اس پتھر کے اندر دشواری داخل ہو جائے، اگر اس پتھر کے آگے سے دشواری اور مشکل داخل ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے سے ایک آسانی داخل ہوگی جو پریشانی کو آئے کے راستے سے نکال دے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر اسی موقع پہ یہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یہ آیت بھی نازل ہوئی. اب تو حالات کے اعتبار سے یہاں پہ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے، یہاں چونکہ بالخصوص یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور حالات کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی، تو اب ایک انسان، ایک مسلمان، ایک اہل علم، ایک ذو شعور انسان وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کا والی فکر لے کر اٹھے، ہے نا، دینی تعلیم، دینی دعوت، تبلیغ و ارشاد کو لے کر کے اٹھے گا اور دین کی محنت کو لے کر اٹھے گا، تو حالات تو آئیں گے، پریشانیاں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا اور بہت کچھ ہوگا اور شروع سے ہوتا رہا ہے نا. اور ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی الحمدللہ العزیز اس گئے گزرے دور میں بھی اگر ہم میں سے کوئی شخص دین کی فکر کو لے کر اٹھے، دین کی دعوت کو لے کر اٹھے، قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر کے اٹھے، تو ہاں آلوچنا ہوگا، تنقیدیں ہوں گی، برا بھلا کہا جائے گا، اور وہ سب بھی پیٹھ پیچھے ہوگا، سامنے نہیں ہوگا، ہے نا، سامنے نہیں ہوگا، پیٹھ پیچھے آپ کو گالی بھی دی جا سکتی ہے اور سازشیں بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں یہ سب کچھ نہیں، جماعت کو مسجد میں لے آنے کا وغیرہ وغیرہ، لیکن سامنے کوئی نہیں آئے گا، سب ہو سکتا ہے. لیکن میرے پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے ہوا. طائف کو یاد کرے، غزوہ احد کو یاد کرے، ہے نا، آپ مصائب کو جھیلے ہیں، آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کے چہرے مبارک میں خود جی داخل ہو گئے، یہ ساری چیزیں. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی زیادہ ہوئی نا، اس کے مقابلے میں ہماری پریشانی. بلکہ سچی بات یہ ہے، اللہ مجھ گنہگار کو بھی سمجھا دے، اگر ہم دین کی دعوت یا دین کی محنت یا کوئی بھی علمی یا فکری یا دینی کام کو لے کر اٹھے اور جب تنقید ہونا شروع ہو جائے نا، آلوچنا شروع ہو جائے نا، لوگ آپ کی برائیاں کرنے لگے نا، تو آپ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، یہ آپ کی کام کی قبولیت کی دلیل ہے. جہاں وہ ہاتھوں ہاتھ لینے لگے اور کوئی تنقید نہ ہو، کچھ بھی آلوچنا نہ ہو، تو پھر یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. اور یہ حق کی علامت ہے. جب آپ کام شروع کریں گے، اور یاد رکھیے پہلے آپ کے گروپ کے لوگ ہوں گے، پہلے دوسرا کوئی نہیں ہوگا. جس بستی میں آپ ہوں گے، آپ کے خانہ، آپ کے گھر کے لوگ ہوں گے، آپ کے علاقے کے لوگ ہوں گے، آپ کی بستی کے لوگ ہوں گے، آپ کے محلے کے لوگ ہوں گے، اور سب سے قریبی لوگ ہوں گے. اور پھر یہ آپ کے ساتھ حالات پیدا کرنا شروع کریں گے، اور پھر یہاں پر آپ کو اور جب آپ شروع میں جم جائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ جو آپ کے مخالفین تھے، یہ جو آپ کے معاندین تھے، انشاءاللہ العزیز کل یہ آپ کے موافقین بن جائیں گے.
آپ کا استقلال، آپ کا ہمت اور آپ کا عزم دیکھ کر یہ آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگیں گے، یا اگر وہ اس لائق نہیں ہوں گے تو کم سے کم دعا تو کریں گے کہ کس کی یہ میرا کمال ہے، یہ آپ کا کمال ہوگا، یہ نہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دیکھ رہے یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ ان کے دل، جو آدمی آپ کی عزت کر رہا ہے اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ودیت کیے بے فلاں صاحب اور فلاں بھائی اور فلاں ڈاکٹر صاحب اور وغیرہ وغیرہ، آپ اس کی عزت کریں. اور ایک آدمی آپ کے ساتھ عزت یا اکرام کا معاملہ نہیں کرتا ہے تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ اس کے دل میں بھی آپ کی نفرت کو نکال کر محبت ڈال دے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے نا. تو سب سے پہلے کام ہمیں کرنا ہے، اور کام کے لیے جو سب سے پہلی بات آئی تھی وہ للہ، اخلاص، کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں. ہاں، اور جہاں کچھ اور چیز ذہن میں آ گئی، کوئی شکل، کوئی علاقہ اور کوئی کچھ بھی اور کوئی صاحب، تو پھر معاملہ کرنا. اگر ہم تلوار کی نوک پر ہو اور بندوق اور توپ کے دہانے پر بھی ہو، پھر بھی اخلاص ہم سے نہیں چھوٹنا چاہیے کہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں. تب پھر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پریشانی کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی، نہیں تو پھر چاپلوسی سب سے آسان راستہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاپلوس نہیں تھے نا، آپ نے کیا. دیکھیے ایک موقع ہے کہ جب ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں عین جوانی میں کفار مکہ کے کفار آئے اور ابو طالب سے شکایت لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ابو طالب کو کہا کہ دیکھو محمد سے پوچھو. اور ایک بار تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ آ کر بات کی گئی ڈائریکٹ کہ اگر اسے عرب کی مالداری چاہیے تو ہم لوگ اس کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے، کوئی الیکشن نہیں ہو، کوئی ووٹ، ہم ڈائریکٹ سردار مان لیتے نیتا جی. یا اگر اسے عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی چاہیے، عورت چاہیے، تو ہم اس سے اس کو بیاہ دیں گے. اور ایک کوئی اور بات کہی گئی تھی. تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ غصے سے ایسا سرخ ہو گیا جیسے آپ کے چہرے پہ انار کا رس نچوڑ دیا گیا. اور آپ نے کہا کیا کہا، یہ جملہ ہے، بہت اہم جملہ ہے، اور ہم سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ جملہ کو آپ یاد رکھیے، اور انشاءاللہ العزیز حق کے راستے میں اپنے آپ کو کبھی کمزور نہیں پائیے. اور آپ مروب مت ہوا کیجیے، یہ داڑھی، ٹوپیا، کرتا پاجامہ اور اوگا چوگا ابا جبا کبا لبا میں مروب مت ہوا کیجیے. یہ پیٹ نکال کے نا ایک نمبر حرام خور سب کیا کہتے ہیں دین کا ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھے. آپ مروب مت کیجیے، آپ اپنے اندر اعتماد پیدا کیجیے، اور یہ کسی سے مروب مت ہوئیے. اگر آپ کے سامنے کوئی بہت بڑا ظالم جابر شخص کھڑا ہو جاتا ہے نا، خدا کی قسم دنیا کی پوری دنیا کی طاقت ایک طرف، میرے اللہ کی طاقت ایک طرف. ابھی دیکھیے ابھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان اور بزدلی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا. ایمان اور بزدلی، ڈرپوک، ایمان اور بزدلی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا. ہم اپنے اندر وہ چیز پیدا کرتے ہیں ہر اعتبار سے. اگر ہم یہ تو خیر علم سیکھنے سکھانے کا رجحان ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اور پھر ہماری بستی کا بھی ایک الگ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ دیر آئے درست ہے آج نہیں تو کل ہمارا ماحول ایسا کر دے کہ ہم سب لوگ سیکھنے اور سیکھنے کا مزاج ہمارا بن جائے. از خود ہم پڑھیں، اور نہیں پڑھ سکتے ہیں تو صحیح لوگوں سے بھی بڑا معاملہ ہے، بہت الجھن ہوتا ہے. آپ شاید میری بات سمجھے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. عجیب عجیب آدمی کہاں سے گھوم پھر کے آ جاتا ہے، علامہ بن جاتا ہے. علامہ مت بنیے، علامہ جو ہے اس کو رہنے دیجیے. علامہ سمجھے کہ دین الگ چیز ہے اور علوم الگ چیز ہے. داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ کا نام دین نہیں ہے، دین قرآن و سنت کا نام، دین سیکھنے کا نام. میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ یو پی میں پڑھ رہے تھے تو وہاں بہت سے غیر مسلم عرب میں جا کر رہتے ہیں نا، عرب ممالک میں، تو پورا وہ اسلامک کلچر تھا اس کا، عرب میں پورا اسلامک کلچر. تو وہ آیا، اس کی داڑھی بالکل ناف تک، اور جو وہ جبہ جو ہمارے آصف جمعہ کے دن کہیں پہنتے ہیں نا، وہ جبہ پورا نیچے تک والا مودی صاحب، وہ جبہ ٹوپی لگاتا تھا. 2 سال تک تو ہم اس کو مسلمان سمجھتے رہے. ماشاءاللہ بہت نورانی چہرہ. جب 2 سال کے بعد بالکل اسی بستی میں ہم لوگ پڑھتے تھے، باہر رہتا تھا، اور ہم لوگ کے جو شیخ تھے حضرت مولانا تقی الدین ندوی مظاہری صاحب، اس کا وہ ایک نمبر مرید تھا. اور جب مجھے خبر ملی، جب مجھے پتا چلا کہ وہ غیر مسلم صاحب زمین ہلی، دیکھ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جب میں معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا، جو انشاءاللہ بہت سا لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا تو اس سے کچھ مسئلہ پوچھ لیتا تھا اور بھی بتا دیتا تھا. عرب میں رہ کے آیا تھا، بتا دیتا تھا.
عرب میں جو رہ کے آیا تھا. دیکھیں یہ بھی بھوت چڑھ جاتا ہے. جو آدمی بیٹا ایک بار سعودی گھوم کے آ گیا اب اس کو بھوت چڑھ جاتا ہے. جیسے بعض لوگوں کو کچھ اور چیز کا بھوت چڑھتا ہے کہ ہم اتنا اور یہ کر لیا تم ہم کو کیا سکھاؤ گے. تو بعض لوگوں کو اس کا بھوت چڑھ جاتا ہے کہ 2 سال ہم سعودی عرب میں رہ کے آئے ہیں, وہاں نماز ایسے پڑھایا تھا اور آپ لوگ ایسے پڑھو. اے بھیا اب تم وہاں پیسہ کمانے گئے تھے کچھ اور کرنے گئے. ایک بار ہم لوگ بات کھلی تو بات سامنے آ جا رہی ہے. ایک بار ہم لوگ تھے صبح کے گشت میں جہاں ہم لوگ مدرسہ میں پڑھتے تھے. صبح میں ملاقات ہوتی ہے نا, تو ایک ساتھی اور سب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے, سلام مسافہ کیے تو ان سے ہم لوگ کہے کہ حضرت کچھ ہم لوگ دین کی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ مت گیا ہم سے کیا دین کی بات کیجیے گا, ہم 3 بار عمرہ کر چکے ہیں اور آپ ہم کو دین کی بات بتائیے گا. بھائی ڈالے گا ہم لوگ بچہ تھے چلو 3 بار عمرہ کیا. شکل پہ داڑھی نہیں ہے, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, سر پہ ٹوپی نہیں ہے اور چڈی پہن کے گھوم رہے تھے حضرت. اب 3 بار عمرہ کیا. ہر جگہ ہوتے ہیں دیکھ رہے. یہ بھی ایک بھوت سوار ہو جاتا. اب وہ ایک بار حج کر لیا اب حاجی ہے تو کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کیا کہا جائے بیچارہ, خیر اللہ جن کی قبول فرمائے. کتنے حجاج تو ایسے ہیں بیچارہ کو لبیک اور لا شریک اللہ کا لبیک بھی یاد نہیں ہے, اور کچھ وہ بس چلے جاتے ہیں. گاؤں والا اتنا ٹارچر کرتا ہے, ارے اب نہیں جاؤ گے تو کب جاؤ گے یار, پورا پیسہ سڑا ہے, اب تو چل جائیے. چل گئے دیکھا اور پھر اب ایک وہ دماغ کنسپٹ بن جاتا ہے. حاجی صاحب وہ نہیں, ایک پیٹان صاحب کا قصہ مشہور ہے نا کہ بیچارہ پیٹان صاحب کا کھاتا چلتا تھا کسی دکان میں, کیسے تبارک صاحب کی دکان ہے نا, تو کھاتا چلتا تھا. بیٹا پیسہ دیوے نہیں کرتا تھا, 3 سال سے وہ پیسہ یہ رکھے ہوا تھا. حج کر کے آیا تو بیچارہ پیٹان صاحب دکان پہ گیا. دکان والا دیکھ کے بڑا خوش ہوا کہ کہا کہ میرا کھاتا نکال. کہا میرا کھاتا نکال. دکان والا بہت خوش ہوا کہ لگتا ہے یار حج کر کے آیا, اللہ دل نرم کیا, پیسہ میرا واپس کر دے گا, پیسہ واپس کر دے گا. اس کے بعد کھاتا نکالتا کہتا میرا نام کیا گیا حاجی لگا دو, میرا نام کیا گیا حاجی لگا دو, پیسہ نہیں دیا. تو یہ سمجھنے کی چیز بات سمجھ آ رہی ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے آج کل یہ چیزیں آ گئی. اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. کیوں اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. نماز پہ بہت بات ہوتی ہے, ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اس موضوع پہ کون بات کرے گا. بات بہت ہے, کام بہت کرنا ہے, سمجھے کہ نہیں. لیکن آپ لوگ ساتھ دیں. اور سب ساتھ کا مطلب بیٹھنا نہیں, ساتھ کا مطلب بیٹھنا نہیں ہے, مل بیٹھ کے سب کو کام کرنا. میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں, اپنے حصے کا کام کر. اور ہم تو بول کے چل جائیں گے, دنیا سے چل جائیں گے, بھری چل سے چل جائیں گے, جانا ہے. لیکن یاد رکھیے کل اللہ پوچھے گا. آپ جتنا جمعہ کا بیان سنے ہیں اور جے بار ہم کہیں گے آپ اپنے حصے کا کام کیجیے, اور آپ نہیں کیے ہوں گے تو اللہ پوچھے گا. اللہ پوچھے گا. اور شیطان بھی وہاں رہے گا. پتہ ہے آپ کو, سنا دو جب بات نکلی ہے, جب جہنمی سب جہنم میں چلے جائیں گے, دروازہ بند ہو جائے گا ہے نا, تو سب شیطان کو کہے گا مردود ملعون کمینہ, اسی کو ہم لوگ جہنم میں, اسی کی وجہ سے آئے ہم لوگ جہنم میں. کمینہ کہے گا بہکا دیا ہم لوگ کو. تو شیطان آہستہ سے کہے گا ہم بہکا ہے. اور تمہیں تو ہم کو کہا تھا زنا کر لو, چوری کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. کہے گا بیٹا ایک تھپڑ دے گا. کہے گا سو کیسے. بولے گا ابے بدتمیز, ہم تو تم کو ایک بار کہے تھے نا زنا کر لو, مورتی کو پوج لو, چوری کر لو. تمہارا عالم, تمہارا امام, تمہارا رہبر, تمہارا قائد, تمہارا رہنما تم کو ہر ہفتہ اور ہر منگل کو اور ہر دن تم کو چیخ چیخ کر سمجھاتا رہا, بتاتا رہا. تم کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. اس کی بات تم تو وہاں بیٹا گھڑی دیکھ رہے تھے, تم تو وہاں ڈرامہ کر رہے تھے جمعہ کے دن. اس کی بات تم کو ماریں گے بیٹا, کرت کر دیں گے, سمجھے. وہ کہے گا ہاں یار بات تو صحیح ہے, کہے سمجھے. اس کو سمجھے, خوب سمجھے. دیکھیے شیطان بھی نکل لے گا بچ کے. شیطان کہے گا میری کوئی غلطی نہیں ہے, ہم تو ایک بار کہے تھے نا, تم مان لیے. وہ تو ہزاروں بار کہا تھا, اس کو کہاں نہیں مان. اب بیٹا انسان کہے گا ہاں یار غلطی میری ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت. بات یہ چل رہی تھی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہے نا. ہم دین کا کام کریں گے, محنت کا کام کریں گے. دیکھیے یہاں تک کہ جب آپ ایک تو دعوت و تبلیغ بہت اونچا کام ہے نا, بہت اونچا کام ہے. اب تبلیغ کا کام ہم کب کریں گے, جب خود دین جانیں گے تب. بھی ایک بیان سن رہا تھا, عارف مسعود ایک بڑے اسلامک اسکالر ہے, آپ نے نام سنا ہوگا. تو نہیں مولانا الیاس گنبد بیٹھ کے کہیں سن رہا تھا, میں کسی بڑے عالم کی بات سن رہا ہوں. اس میں وہ یہ صرف لطیفہ کے طور پہ کچھ اس سے کوئی اور مطلب معنی مت نکالیے نا. خدا کی قسم میں 1.5-2 سال سے آپ کے بستی میں ہوں, اور یہ منبر ایک کام ہوتا ہے, سمجھے کہ. دیکھیے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک کھلاڑی, کرکٹ کا کھلاڑی, سمجھے, وہ جب پچ پہ اترتا ہے اور اس کے سامنے بولر ہے نا, اگر وہ 6 گیند پہ 6 چھکا مارتا ہے تو یہ اس کا بہتر ہونے کی علامت ہے یا خراب ہونے کی علامت ہے, بولیے نا.
اور بیچارہ رحم کرے کہ یار اس کا تو پہلا میچ ہے اس گیند باز کا، اس کو 6 گیند پہ 6 چھکا مار دیں گے تو اگلا میچ میں اس کو کھیلنے نہیں دے گا، لاؤ بولڈ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا سوچتا ہے؟ بولیے نا۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ یہ یا بڑا بڑا بے رحم بلے باز تھا، بتاؤ اس طرح سے وہ اور ساری گیند کو بولڈ، ایسا کوئی کہتا ہے کہ بلکہ اس کی تعریف ہوتی ہے نا۔ تو میرے پیارے جو منبر جو ہوتا ہے نا یہ کام کی جگہ ہے، یہاں سے چاپلوسی نہیں ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہاں سے شکل نہیں دیکھی جاتی ہے، یہاں سے کام کیا جاتا ہے۔ اگر یہاں سے بھی چاپلوسی شروع ہو گئی، خدا کی قسم مسجد اور منبر سے جب چاپلوسی شروع ہو جائے گی تو پھر بتائیے اب آپ خیر کی امید کہاں سے رکھیں گے؟ خیر کی امید کہاں سے رکھیں گے آپ؟ تو یہ کام کی جگہ، اب جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ کام کرنے کا سب کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اب اس کو کسی اور تناظر میں دیکھنا یہ عقل مندی کی چیز نہیں۔ ایک چیز میں کہتا ہوں، معاف کیجئے گا، میں 1.5-2 سال سے آپ کے بیچ میں سارے وکرم بھائی ہیں، مناز صاحب ہے، طاہر صاحب ہے، اس 1.5-2 سال کے بیچ میں کوئی کہہ دے آج تک میں اس بستی کے اندر کسی بھی چھوٹے سے بڑے کے ساتھ میں تیز آواز میں بات کیا ہوں، یا کسی کو میں تم کہا ہوں آپ کے علاوہ، کوئی پورا گاؤں کہہ دے، یا ممبر کو مسجد تقریر ہے کہ وہ اپنا وہ جوش کا ہے پورا ایک دم ایک الگ چیز ہے وہ، لیکن انفرادی طور پر کہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سمجھے گی؟ اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو جب آپ کام کریں گے تو حالات آئیں گے، دقتیں آئیں گی، جب حالات آئیں دقت آئے تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے سب سے پہلے تو دعا کرنا ہے کہ اللہ حالات اور آزمائش سے ہمیں بچا، حالات اور آزمائش سے اللہ ہمیں بچا۔ سب سے پہلے دیکھیے ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے، اللہ ہمیں صبر دے، اللہ ہمیں صبر دے، اللہ ہمیں صبر دے۔ اللہ کے نبی سن رہے تھے، غصہ ہو گئی، کیا تم کیا دعا کر رہے ہو؟ صبر دے صبر دے کیا مطلب؟ صبر دے کا مطلب تم اللہ سے آزمائش مانگ رہے ہو؟ صبر دے کا کیا مطلب کہ تم اللہ سے آزمائش مانگ رہے ہو کہ اللہ آزمائش دے پھر آزمائش میں ہم کو صبر دے؟ دعا ہمیں یہ کرنی ہے کہ اولاً یا اللہ ہمیں آزمائش سے بچا، مصیبت سے بچا، تکلیف سے بچا، بیماری سے بچا، دقتوں سے بچا، حالات سے بچا، زلزلہ سے بچا، عذاب سے بچا، بچنے کی دعا کریں۔ ہاں اب اگر چیزیں آ گئی، اب ہم بیمار ہیں، اب دعا کرنا ہے شفا دے اللہ تعالیٰ، جو اب جس بیماری سے ہم جھوج رہے ہیں اللہ اس پر صبر عطا فرما، ہمیں بہت دقت میں بہت پریشانی میں، یا اللہ ہماری اس بیماری کو ہمارے گناہ کے مٹنے کا ذریعہ بنا۔ دیکھ رہے دین سمجھیے یہ چیز، تو اللہ سے دعا کریں۔ ایک چیز یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے، ایک ذہن بنا کہ جب آپ کام کریں گے، آپ کے ساتھ جب حالات آئے تو وہاں یہ سوچ کر آپ کو آگے بڑھنا ہے کہ دیکھیے خوب دھیان رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام لے کر کھڑے ہوئے، حالات آئے، مقابلے ابو جہل کھڑا ہوا، ابو لہب کھڑا ہوا، اللہ کے نبی کے ساتھ بدتمیزیاں کی، سب کچھ کیا، تو اب اس میں ناکام کون ہوا اور کامیاب کون ہوا؟ بولیے نا، بولیے، اتنا نہیں بول سکتے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کامیاب ہوئے، حالانکہ حالات انہوں نے جھیلا تھا نا، کامیاب ہوئے، اور ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ اور اس طرح کے لوگ ناکام و نامراد ہوئے، اور صرف کامیابی نہیں ہوئے بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا۔ اور یاد رکھیے تنقید کرنے والے ہمیشہ انگلی پہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، سب ایسے نہیں ہوں گے، اکثریت آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور چند لوگ ہوں گے جو ان کا مقصد کچھ اور مقصد۔ دیکھیں ابو جہل کو خوب پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے، خوب پتا تھا آپ رسول برحق ہے اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ ایک دماغ میں یہ تھا کہ اگر ہم اس کو رسول مان لیں گے تو پھر ہم مطلب ان کے زبان میں یہ لونڈا کو ہم رسول مان لیں، ان کے زبان ہم خاندان میں اس سے بڑے ہیں اور عمر میں اس سے بڑے ہیں، اور ہم ہمیشہ سے مکہ کے سردار بنے چلے آ رہے ہیں، اور یہ لڑکا کی بات کر رہے لینا ہوگی۔ تو یہی بھوت سوار ہوتا ہے کبھی کبھی جب ایک دین کی اور ایک علم کی بات آتی ہے، تو اب یہ جو ہے نا وہ ایگو ایٹیٹیوڈ، یہ چھوٹا سا لوٹنا ہم کو کیا بتائے گا؟ دیکھ رہے علم ہے نا، علم ہے، دین ہے، اللہ جسے عطا کر دے، نبوت ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے، اللہ خوب بہتر جانتا ہے کسے علم دینا ہے، کسے نبوت دینی ہے، کسے رسالت دینی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور جب اللہ نے دے دیا تو پھر ماننا ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو ہم نے کہتے اس کو ہم اپنا ودھائک کہاں مانیں گے، جی دنیا کے معاملے تو ہم نے کہتے اس کو ہم اپنا پرائم منسٹر کہاں مانیں گے، جھٹ مار کے ماننا پڑے گا، ہے نا بھائی، ماننا، جہاں گڑبڑ کریں گے بیٹا جیل ٹھوس دے گا سب آپ کو، ایک دم ماننا پڑے گا، چاہے آپ اس کو ووٹ دیے ہو یا نہیں دیے ہوں، وہ بن گیا تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ لیکن جب معاملہ دین کی آتی ہے تو بات دین کی آتی ہے
دیکھیے بات کھول رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، بات کھل رہی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ جب ہم کام کریں گے تبھی، حالات کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی بیٹا گھر میں ستا ہے چپ چاپ سے، وہ کہا جا رہا، ابھی دیکھیے سخت گرمی چل رہی ہے، جو آدمی اسی سے باہر نہیں نکلا، اس کو کیا پتا باہر بیچارہ موٹیا مزدور جو محنت کر رہا وہ پریشانی کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا چلے؟ جی ایک آدمی روزہ رکھ کے صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، ایک آدمی ایک دم بالکل 3 بجے اور 4 بجے سو کر اٹھ رہا ہے، اس کو کیا پتا روزہ کیا ہوتا ہے؟ تو جب ہم کام میں آئیں گے، میدان میں اتریں گے، میں بہت بار بار سمجھاتا ہوں اس چیز کو۔ دیکھیے ایک اور مثال سے میں بات سمجھا رہا ہوں، دیکھیے میدان گراؤنڈ میں کھیل ہوتا ہے نا، وہاں ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے، بھیڑ جمع ہوتی ہے، بھیڑ کو کوئی پہچانتا ہے؟ ارے بھیڑ کو کوئی پہچانتا ہے؟ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن وہاں ایک کھلاڑی کھیلنے والا ہوتا ہے، سنچری مار دیتا ہے اور پورے دنیا میں، پورے اخبار میں اور ہیڈ لائن میں اس کا نام آتا ہے۔ تو بھئی آپ کو میدان میں کرنا ہوگا، بھیڑ کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے، پہچان نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ میدان میں نہیں آئیں گے، اگر آپ کام نہیں شروع کریں گے تو صرف بھیڑ کا حصہ بن کر کے رہ جائیے گا اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی، ہاں میدان میں آئے تو پھر اب آلوچنا ہوگا، کبھی آپ 0 پہ آؤٹ ہو جائیں گے تو سب تنقیدیں کریں گے، اور اگلے مرحلے میں انشاءاللہ آپ کچھ ایسا کر دیجئے گا کہ سب کی زبانیں خاموش ہو جائے گی۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ کام سے مراد دین کا کام سے مراد اللہ کی رضا والے کا۔ اب پتہ چلا کہ بیان اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا، کل سے برے سے بیٹ بلے لے کر نکل گئے، دیکھو یہ نہیں کرنا، بات سمجھے کہ نہیں؟ تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ خوب سمجھے، اور یہ بالکل اس آیت کو یاد رکھے ہر شخص سے، اور کسی بھی طرح سے حالات ہے، کسی بھی طریقے سے دقت ہے، جی دنیا نامی اسی کا ہے۔ اور پھر آسانی 2 طرح کے ہے، ایک اگر مان لیے دنیا میں آپ کے ساتھ حالات آئے تو آسانی بھی دنیا میں ہی جڑی ہوئی ہے، اور اگر حالات آئے تو دنیا میں تو آسانی ملی ہی ملی، اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی اللہ اس کا بدلہ دے گا نا۔ آخرت میں پریشانی تو نہیں ہے نا، اگر اللہ آپ سے کامیاب، اگر اللہ آپ سے خوش ہو گیا تو دنیا میں بھی آسانی ملی، کامیابی ملی، اور آخرت میں بھی کامیابی ہے نا۔ بات بہت لمبی ہوگی، آگے چلیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، اس سے بھی تھوڑی سی بات لمبی ہوگی، تھوڑا پریشان مت ہوئیے گا آپ لوگ۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جایا کیجئے، فَانْصَبْ تو محنت کیا کیجئے۔ ترجمہ اب اس کی تشریح دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا جب آپ فارغ ہو جایا کیجئے، کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل کام تھا، ہے نا، داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، ہے نا، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، ہے نا، اور اللہ کے مخلوق کو اللہ سے جوڑتے تھے، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر، ضلالت سے نکال کر اللہ کی نور، اللہ کی روشنی یعنی دین کی طرف لاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محنت یہی ہوتی تھی، زیادہ فکر یہی ہوتی تھی، دعوت ہر اعتبار سے، چلنا پھرنا، بات سونا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے مزاج یہی ہوتا تھا، ہے نا۔ اور دیکھیے دعوت بھی عبادت ہے، دعوت بھی اس کا انکار نہیں ہے، اور ایک ہے عبادت بلا واسطہ اور ایک ہے عبادت بالواسطہ۔ بلا واسطہ بالواسطہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم نماز پڑھیں اللہ اکبر، ہم ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اب یہ ہم اللہ کی عبادت ڈائریکٹ کر رہے ہیں، ہے نا، بلا واسطہ۔ اور ایک ہے کہ ہم یہ ممتاز بھائی بیچارہ دین سے دور، ان کو سمجھا کر بجھا کر اور ان کو مسجد لائے، ہے نا، تو اب یہ بھی دعوت ہے۔ تو ان پہ جو محنت ہوئی اس کا بھی اصل کیا ہے کہ یہ دین پہ آ جائے، نماز پڑھنے والے بن جائے، قرآن پڑھنے والے بن جائے، گناہوں سے بچنے والے بن جائے، سچ کو، ہے نا، فالو کرنے والے بن جائے۔ تو اب یہ بھی عبادت ہی ہے، لیکن بالواسطہ ہے، انسان کے واسطے کے ساتھ ہے، اور ایک ہے کہ ڈائریکٹ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب آپ دعوت کی محنت اور دعوت کی مشغولی سے تھوڑا فارغ ہو لیا کرے نا، فَانْصَبْ تو خوب محنت کیجئے، مطلب محنت کیجئے، مشقت کیجئے، یہاں مطلب یہ ہے کہ اب آپ عبادت میں لگ جائیں۔ دیکھیں یہاں پہ فنصب فعبد کہا جا سکتا تھا، فعبد عبادت کیجئے، لیکن فنصب کہا گیا۔ فنصب کہتے ہیں کہ محنت کیجئے، مشقت کیجئے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب عبادت کرے تو اپنی طبیعت، من کر رہا فرض کا ٹائم، من کر رہا تھوڑا تلاوت کر لیا، من کر رہا تھوڑا قرآن پڑھ لیا، من کر رہا تھوڑا ذکر کر لیا، من کر رہا، یہ من کر رہا ہے نا۔ لیکن فنصب کا مطلب یہ ہوا من تو کر ہی رہا ہے، کبھی کبھی من کے خلاف بھی کرنا، من نہیں کر رہا ہے طبیعت کو، نفس کو مارنا ہے، من نہیں کر رہا فجر میں اٹھنے کا، اٹھنا ہے، من نہیں کر رہا قرآن سیکھنے کا، سیکھنا ہے، من نہیں کر رہا فلاں کام کرنے کا، دین کا کام کرنے کا، کرنا، اپنے نفس کو مارنا ہے۔ جی اب کیا پورا ماحول گناہوں کا ہے، اب من کیا کر رہا ہے کہ فلاں کام کر لیا جائے، اب یہاں پہ من کو مارنا ہے، روکنا ہے۔ فنصب محنت کیجئے، مشقت کیجئے،
نیند آ رہی ہے بہتر تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ بھائی جب عبادت کرو قرآن پڑھو نیند آئے تو جا کے سو لو. کیا مطلب سو لو کا کیا مطلب؟ روز عادت بنا لو. بھائی ایک بچہ ایک استاد کے پاس پڑھا ہوا, بچے کو نیند آئی, استاد چھٹی سے پہلے کہا بھائی جاؤ سو لو. اب بیٹا وہ دیکھا کہ بڑا مزہ آ رہا, اب روز اٹھے موگنا شروع کر دیں جی, تو پھر ایک دن لال ہو جائے گا اس کا, ہے نا. تو کیا مطلب؟ فن سب اپنے آپ کو تھکائی. اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو, آج یہ چیزیں صرف کہنے سننے کو رہ گئی ہے, میرے اندر بھی نہیں ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف فرغب متوجہ رہی ہے جی, نماز کے ذریعہ, عبادت کے ذریعہ, ذکر کے ذریعہ, ابتحال و تضرع کے ذریعہ. یہ چیز تو اللہ تعالیٰ معاف کرے بالکل ہی ختم. دعا کا تو رواج ہی ختم ہو گیا. ہم لوگ نمازوں کھٹا ایک دم مارتے ہیں ایک دم, اور 20-20 والی نماز اور سب ختم. بعض لوگ تو بیچارے وہ دعا کا انکار ہی کر دیتے کہ نہیں فرض کے بعد دعا ثابت نہ ہو ایک دم سے. اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے. چیزیں سب علماء کرام ہم کیا مفتی بن لیں, ضرورت کیا ہے, چیز سمجھ میں نہیں آتی. مادہ شریعہ جائے, میں تو بارہ کہتا وہاں جائے, سمجھے بوجھے اپنے مولانا اللہ بننے کی کیا ضرورت ہے. یہ توفیق کا چھین لینا ہے جی جناب. حدیث سے تو صاف واضح ہے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور آپ کہتے ہیں دلیل کا ہے, نہیں دیں گے تم کو, دیکھو جاؤ جاننا. یہ کیا بات ہے؟ آپ دعا اور اپنے اعتبار سے مانیں اللہ کے. دیکھیے بدر کی رات میں, بدر کی رات کا کیا معاملہ ہے کہ سارے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوا دیے ہیں اور خود ایک کونا میں چلے گئے, اور اس قدر رو رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھوجتے آئے, اور ابو بکر کا ہی یہ کام تھا, انہی کا یہ حصہ تھا کہ وہ کھوجے. تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اتنا گر گرا کر دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ کے کاندھے شان مبارک پہ, آپ کے جسم اثر پہ جو چادر تھی وہ گر چکی ہے اور آپ کو پتا نہیں ہے. اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ بالکل آپ کو یوں اٹھائیں اور کہیں اللہ کے نبی کی آپ کی دعا قبول ہوگی. جوش. تو دعا کا معاملہ ہی ختم ہے. انفراد خوب دعا مانگا کرے. اب دعا مخ العبادت, دعا عبادت کا مغز ہے. آپ دعا مانگی, دیکھیے اللہ سے کیا کنیکٹ آپ ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیے صحابہ کرام تو اسی, وہ کہتے ہیں نا جوتا کا پھیتا ٹوٹ جاتا تھا, جو وہ ہل جو کھیت میں چلاتے وہ کیا انی ہے کیا اس کو کہتے ہیں, وہ ٹوٹ جاتا, وہ اللہ سے مانگتے تھے جی. آج ہمارا بڑا معاملہ ہوتا ہے, پہلے وہ سب جگہ تھک جائیں گے, اس کے بعد یاد آتا ہے چلو دعا مانگ کے دیکھتے ہیں. پہلے بابا کے پاس چل جائیں گے, ڈاکٹر کے پاس چل جائیں گے, یہاں جھڑوا لیں گے, یہ مولوی صاحب سے نواز دیتی کالٹس کے بعد کہہ کے وہاں چل جائیں گے, سب جب کر لیں گے تو دعا بھی کریں گے. اچھا یہ دعا کروانے والا بھی جو رواج چل گیا آج کل, یہ بھی اچھی چیز ہے, دعا کروانا اچھی چیز ہے. لیکن یہ کیا مطلب کہ ہم خود دعا نہ کریں؟ بھیا باپ میرا بیمار ہے, اور اچھی بات ہے ہمارے دوست ہے مولانا شہنواز صاحب, ہم نے کہا بھیا ذرا مولانا صاحب دعا کر دیجیے, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن صرف دعا کروانا ہی نہیں, کرے بھی تو اپنے ابا کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے, صدقہ وغیرہ نکالے, ہم روئیں. ظاہر سی بات ہے ہم اپنے باپ کے لیے جو فیلنگ اور جو توقع کے ساتھ ہم دعا کر سکتے ہیں, میرا اچھا سے اچھا جگری دوست وہ کر سکتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں. اور پھر یہ کہ بیچارہ اگر جمعہ مولانا صاحب نام لے کر دعا کرنا بھول گئے تو ماحول اللہ خراب ہوتا. بعض ہم لوگ کے علاقے میں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, بیچارہ انسان ہے بھول جاتا ہے نا. اب وہ اس وجہ سے لڑا ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی آپ شہنواز کے ابا کا نام لیے اور میرا ابا کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتا آپ نام, اب ہو گیا لے بھیا, اب ہو گیا, وہ مسجد میدان جنگ بن گیا, تو اب کچھ نہیں ہو پائے گا اس کا. انسان ہے نا, غلطیاں ہو جاتی ہیں, بھول ہو جاتی ہے نا. دعا اچھی چیز, مانگنا چاہیے, خوب دعا مانگ. دعا کا ایک عام رجحان امت سے ہٹتا چلا, ہم سب لوگ مانگیں گے انشاءاللہ. اور دعا مسجد ضروری ہے کا دعا کی, جب جہاں جون چیز جیسی آپ کو ضرورت مل جائے, 2 رکعت پڑھ لے, تھوڑا قرآن پڑھ لے جی, تھوڑا ذکر کر لے, ابرا لے اللہ سے, ہے نا, روئیں گر گرا. اور دعا میں تضرع ہونے چاہیے. دعا میں وہ یہ والا جو دعا تھا نہیں مٹھا پھوڑنے والا, یہ دعا نہیں ہے, کچھ اور ہے, سمجھے نا. آپ 2 منٹ 10 منٹ جتنا مانگیے. بلکہ ہم لوگ پڑھتے تھے, ہم لوگ کے اساتذہ ہم لوگ کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا 24 گھنٹہ میں آپ کو ایک وقت اپنے لیے فکس کر لیجیے. ایک وقت 24 گھنٹہ میں ایک وقت فکس کر لیجئے, اور آپ اس وقت اللہ سے دعا مانگیں, جتنا دیر آپ کو مانگنا, 1 2 10 20 25, اور آپ اللہ سے مانگیں. یہ 24 گھنٹے کے شیڈول میں داخل ہونا چاہیے, کوئی مشکل نہیں جی, کوئی مشکل نہیں ہے اگر کرنا چاہے تو, اور نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر تنکا ہٹانا مشکل, کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اے نبی ہے نا, دعوت بھی کریں, بہت اچھی بات ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی, ایسی بات نہیں ہے, اور کیا تو کیسا کیا, کیسی بات آپ نے کی. یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. آدھی رات, پوری رات, اور رات کا آخر کا حصہ کہ اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک جی
وہ پھول کے سوج جا رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کی عبادت میں رو رہے ہیں کہ اس قدر رو رہے ہیں کہ دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں روح نہ نکل جائے. جی عبادت کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھے اور سورہ بقرہ شروع کی اور پیچھے ایک صحابی نیت مان لیے اور اس کے بعد ان کو لگا کہ پھر اللہ کے نبی کی تلاوت. جی آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، ان کو لگا کہ چلو بقرہ ختم ہوگا تو رکوع کریے دیں گے، آل عمران شروع ہو گیا، پیچھے بیچارہ اس کو لگا کہ چلو یار مولا گڑبڑا گیا، پھنس گئے، آل عمران ختم ہوگا تو تب تو انشاءاللہ سلام پھیری دیں گے. پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ نساء شروع ہو گیا. جی پانچواں پارہ میں پہنچ گئے. سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسی ہوگی، پانچویں پارہ میں پہنچ گئے، اشارہ توڑ دیا، کہا بھائی ہم سے نہیں ہو. تو ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کیا. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشے آئے ہیں، حوض کوثر آپ کی، جنت آپ کی اور اللہ آپ سے راضی، سب کچھ ہے، پھر آپ کو اتنا محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ جس اللہ نے میرے لیے اتنا انعام، کیا میں اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ جس اللہ نے مجھ پر اتنا انعام و احسان کیا، کیا میں اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ بھائی سوچئے اللہ کے نبی کے لیے تو سب کچھ تھا، پھر بھی وہ اللہ کے لیے اتنا کرے. اللہ کے لیے مطلب اللہ کی بات میں اتنا کرے. اور ہم میں سے کوئی جنتی ہے یہاں؟ کوئی جنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارا اعمال کا حال کیا ہے ہم خوب جانتے ہیں. اس لیے میرے پیارے جو گنے چنے لوگ بیٹھے ہیں، ایک گزارش آپ سے ہے کہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بڑے، میرے چچا، میرے دوست، کہ ایک چیز لکھ لیجئے، بحث بازی سے بچیے، بیکار کی باتوں سے بچیے، لغو سے بچیے، کام کی فکر کیجیے. ہاں بالکل بالکل، یہ اس کو آپ باندھ لیجئے. خدا کی قسم آج تک وہ قوم فلاح اور بہبودگی نہیں پائی ہے جس کا شیوا صرف بحث بازی اور اڈے بازیاں کرنی ہے. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آج تک ایسی قومیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی. ہاں ذلیل ہو سکتی ہے وہ قوم لیکن کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو میدان میں آنا ہوگا، کام کرنا ہوگا اور کام کرنے والوں کے ساتھ سجو کر بیٹھ کر اور کاندھے سے کاندھے ملا کر آگے چلنا ہوگا. کتا بھونکتا رہتا ہے اور ہاتھی چلتا رہتا ہے. اگر آپ کتے کے بھونکنے کی وجہ سے آپ نے راستہ بدل دیا تو پھر جس راستہ پہ آپ جائیں گے کتا وہاں بھی ہوگا. آپ کتنا راستہ چھوڑتے رہیں گے اور یہ ساری چیزیں ہوگی. اس لیے آپ اسی راستے پہ ڈٹ جائیے، انشاءاللہ العزیز بھونکنے والے ہٹ جائیں گے اور آپ کامیاب ہیں. ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ کام کی چیز اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایسا کام لے لے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور رضا والے کام کی توفیق عطا فرمائے. ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں. ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں.